بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 22۔ آج کا موضوع بیماری کی فضیلت۔ سورت شعراء کی آیت نمبر 80 میں اللہ پاک کا فرمان وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی، بیمار کو کہا کہ تیری بیماری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اگر اس حالت پر صابر راضی رہے گا تو تیرے لیے درجات ہی درجات ہیں۔ علاج معالجہ بیماری میں منع نہیں فرمایا، بلکہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ تو بیماری میں علاج کروائیں، دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اس پر راضی ہو جائیں، پھر وہ بیماری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ موت کا نکلے، بیماری بڑھ جانے کا نکلے، یا سال ہا سال اس بیماری میں مبتلا رہنے کی بات ہو، جو بھی نتیجہ نکلے اس پر راضی رہیں۔ بیمار کرنا بھی اللہ کا کام ہے اور شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے کام میں دخل نہیں دے سکتے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ رب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ خیر ہی ہے۔ مصائب پر صبر کر لیں، بیماری پر صبر کر لیں تو وہ بیماری، وہ مصیبت ترقی درجات، اخلاق کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے انسان کو روحانی مقامات بھی ملتے ہیں، اور جو روحانی مقامات بیماری کی حالت ملتے ہیں وہ تندرستی کی حالت میں نہیں ملتے۔ آج کی حدیث مبارکہ حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے ام صائب سے پوچھا، ام صائب او ام مصیب تزفزفین؟ قالت ہما لا بارک اللہ فیہا لا تسبل ہما فإنہا تذہب خطایا بنی آدم کما یذہب الکیری خبث الحدید۔ اے ام صائب یا ام مصیب، تزفزفینا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ قالت، وہ بولیں، ہما، بخار ہو گیا ہے، بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں۔ لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ لا تسبل ہما، تو انہوں نے فرمایا بخار کو گالی مت دو، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بنی آدم، بے شک یہ بخار آدم علیہ السلام کی اولاد کی خطاؤں کو جھاڑتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کما یذہب الکیری خبث الحدیث، جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے، ایسے ہی بخار گناہوں کو کم کرتا ہے یا مٹاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کالی سیاہ عورت آئی۔
آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملام ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ملام تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں گوشت کھاتی ہوں، خون خشک کر دیتی ہوں، میری گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا یہ تو بخار ہے۔ اس ملام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے پیاروں کے پاس بھیج دیں۔ آپ نے بخار کو انصار کے پاس بھیجا۔ 7 دن تک بخار نے انہیں اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنا ایک دادخواہ یا عرض گزار آقا کی خدمت میں بھیجا، دعا کریں ہمارا بخار ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، ان کا بخار ٹھیک ہو گیا، اور انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا ایسی قوم کے لیے خوش آمدید جنہیں اللہ پاک نے خوب پاک صاف کر دیا۔ تو بیماری یا بخار گناہوں کو جھاڑنے مٹانے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے بھٹی میں لوہے کو ڈالیں تو لوہے کا زنگ اس بھٹی سے صاف ہوتا ہے، ایسے ہی بخار جو جہنم کی گرمی سے ہے، بھٹی کی صورت میں ہے، جس میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کی اندرونی بیرونی تمام بیماریوں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ بیماروں کو کھانے پینے پہ مجبور نہ کرو، اللہ پاک انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کچھ امراض تھوڑی تکلیف پہ ہوتے ہیں اور وہ برداشت کے قابل ہیں۔ کچھ مصائب، کچھ روگ، کچھ درد دل کو لگے ہوئے ہیں، جو دکھتے نہیں، جو بتائے اثرات چھوڑتے نہیں، جب تک کہ وہ خود بندہ اس میں مبتلا نہ ہو۔ مگر کچھ درد ایسے ہیں، کچھ بیماریاں مصیبتیں ایسی ہیں جن سے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ تنہائیوں میں رونا آتا ہے، گیدرنگ میں رونا آتا ہے، کسی غم پہ اپنا غم یاد آ جاتا ہے، کسی مرگ پہ اپنی مرگ یاد آ جاتی ہے۔ تو کچھ مصائب اور بیماریاں ایسی ہیں جن سے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور بے اختیار انسان یاد کرتا ہے اچھے دنوں کو یا یاد کرتا ہے ان مصیبت کے دنوں کو۔ تو بیماری کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو مریض کا رونا، اگر کسی کو رونا شدت درد سے آیا، مرض کی وجہ سے رونا آ گیا۔ وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے لوگ سخت اذیت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت سی مشینوں کی گرفت میں ہوتے ہیں، دیکھ کر ہی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ خود حواس میں ہو اور محسوس کر رہا ہو اس کی بیچارگی اور بے بسی، اس کا وہ لمحہ تکلیف کا، وہی سمجھتا ہے کہ وہ کتنے دکھ کی کڑی ہے، کتنے دکھ کی گھڑی ہے، کتنے دکھی وہ لمحات ہیں۔ تو شدید ترین یا مہلک امراض کی بیس پر مریض کا رونا، اللہ پاک اس مریض کے نامہ اعمال میں اس کا رونا تسبیحات کو لکھ دیتا ہے۔ ارے میرے فرشتوں لکھو، میرے بندے کے رونے کو لکھ دو، اس کے آنسوؤں کو لکھو کہ یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحات کو لکھ دو۔ اس کا چیخنا، اس کی چیخو پکار، آپریٹ کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، درد ذے کی تکلیف جس میں چیخ بے اختیار نکل جائے، اور وہ چیخو پکار کو اللہ پاک تحلیل کی صورت میں لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر چیخ پر لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔
मरीज का सांस लेना सदका, मरीज का सोना इबादत, उसका दाएं बाएं करवट बदलना जहाद। उसे चैन नहीं है, उसकी तबीयत में करार नहीं आ रहा, कोई पल उसको सुकून का नहीं मिल रहा, न रात सुकून है न दिन सुकून है। वो रोग ही ऐसा है कि किसी पल चैन नहीं है। लेट गए हो, दुनिया सो गई है, मगर मरीज जाग रहे हैं। तीमारदारी करने वाले भी आज थके हुए हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन बेचैनियां खाई जा रही हैं। तकलीफ शदीद है, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट। तो मरीज का दाएं बाएं करवट बदलना भी जहाद फी सबीलिल्लाह लिखा जाता है। इमरान बिन हुसैन एक जलीलुल कदर सहाबी हैं। उनको एक फिंसी जो फोड़े की सूरत इख्तियार कर गई और वो फोड़ा नासूर बन गया, और जो जख्म नासूर बन जाए उसको कैंसर का जख्म बोला जाता है। उस फोड़े फिंसी के मर्ज में आप 32 साल मुब्तला रहे। एक पहलू पर लेटते थे, चित एक पहलू पर लेटे रहते थे, करवट नहीं ले सकते थे, और लेटे लेटे एक पहलू पर ही खाना पीना इबादत कज़ाए हाजत। आप अंदाजा लगाएं कि 32 वर्ष एक शख्स एक पहलू पर पड़ा रहे, कितनी बड़ी तकलीफ है, कितनी बड़ी बीमारी है। मगर उस बीमारी की कैफियत कि आपका चेहरा बड़ा हशाश बशाश, के तंदुरुस्त को वो चेहरा मुयस्सर नहीं जो आपका चेहरा है। लोगों को हैरत थी कि बीमारी इतनी बड़ी कि बरसों गुजर गए, करवट नहीं बदल सकते, चेहरा देखो ऐसा खुला हुआ है, खिला हुआ है कि तंदुरुस्तों को भी नसीब नहीं। लोगों ने अर्ज की, हजूर क्या बात है, बीमारी शदीद है मगर चेहरा बड़ा बशाश वाला है, ताजगी वाला है। इमरान बिन हुसैन बोले, जब बीमारी मेरे ऊपर आई मैंने सब्र किया, मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है और मेरे लिए अतिया है, और मैं अल्लाह की रजा पे राजी हो गया। मैंने शुक्र किया, मैंने सब्र किया, उस सब्र का अल्लाह ने ये फल दिया। मैं अपने बिस्तर पर रोजाना मलाइका से मुसाफा करता हूँ, मुझे आलिम गैब की जियारत नसीब होती है, आलिम गैब मेरे ऊपर खुला रहता है। तो जिस बीमार के ऊपर आलिम गैब खुल जाए, जिस मुसीबत ज़दा बंदे से अल्लाह हिजाबात को दूर कर दे और अपनी मोहब्बतों के मुशाहिदे करवा दे, मलाइका की आमद और रफ्त महसूस होने लगे, उसे क्या जरूरत है कि वो तंदुरुस्ती चाहेगा? उसके लिए तो बीमारी हजार हा दर्जे नेमत है। तो बीमारी अजाब नहीं होती, मोमन के लिए बीमारी आजमाइश होती है। बीमारी एक नेमत है, बीमारी गुनाहों के मिटाने का सबब बनती है अगर सब्र किया जाए, बर्दाश्त किया जाए। मोमन बंदे की अलामत है कि 40 दिनों में इल्लत किल्लत और जिल्लत का सामना होता है। इल्लत यानी बीमारी, वो चाहे जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ भी तकलीफ आ गई। और किल्लत माल की किल्लत कमी होना, और जिल्लत रुसवाई का होना। मोमन बंदे के लिए किल्लत माल, जिल्लत और इल्लत 40 दिनों में मिलती है। मुसीबत का और बीमार का मजाक ना उड़ाया करें, इसलिए कि उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक मजाक उड़ाने वाला खुद उस मुसीबत या उस जिल्लत या उस बीमारी में मुब्तला और गिरफ्तार ना हो जाए। बीमारी में वावेला ना किया करें। बीमारी में तबीब के पास जाएं, और बीमार बंदे को तबीब और हबीब मिला करता है। शिकवा न करें, शिकायत न करें, जो कुछ हो रहा है
یہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسلام نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی اور بیماری کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے اعمال از سرے نو شروع کرتے ہیں۔ اس میں ایک مشرک جب اسلام کو قبول کرے تو اسلام کا قبول کرنا، کلمے کا اقرار کرنا، وہ تمام پچھلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ صاحب ایمان بندہ جو ثواب کی نیت سے اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرے تو جو 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہوں کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ حلال کمائی سے حج کرنا، عمرہ کرنا، وہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نمبر 4، بیمار بندہ جب تندرست ہو جائے تو اس کی تندرستی میں اس کے نامہ اعمال میں اسر نو نئے اعمال شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پرانے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو مٹاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا، میں نے آپ کے جسم اقدس کو مس کیا، میں نے عرض کیا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جس قدر تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو پھر اجر بھی دگنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے بیماری یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچے اور وہ مصیبت پہنچے اس کو اور اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو بخار جو ملام ہے، یہ بخار روح کو پاکیزہ کرتا ہے، نفس کو صاف ستھرا کر دیتا ہے اور گناہوں کی آلودگی سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور پھر روح کہتی ہے اے بخار میرے قریب ہو اور قریب ہو اور قریب ہو اور قریب ہو، اس لیے کہ تو مجھے صاف ستھرا کر دے، میں گناہوں کی علائشوں میں بھرپور ہو چکی ہوں۔ بیمار بندے کی عیادت کرنے والا دریائے رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو پوچھے گا ارے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا مولا تیری شان ہی نہیں، تو بیمار ہو، تو ہی بیماری دینے والا اور تو ہی شفا دینے والا۔ اور لفظ شفا بولتے ہیں، شفا نہیں بولتے۔ دعا مانگیں تب، کسی کے لیے عرض گزار ہوں تب، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تب، جب بھی جملہ بولیں اللہ آپ کو شفا نصیب کرے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ شفا کا مطلب ہے شفات یعنی کہ صحت تندرستی کا ملنا۔ اور شفا اکثر لوگ دعاؤں میں بھی اکثر لوگ شفا لفظ بول رہے ہوتے ہیں، تو شین پہ زبر یا فتحہ کا پڑھنا، شفا کا پڑھنا، وہ جہنم کے کنارے کا نام ہے۔ شفا حفرت من النار یعنی جہنم یا آگ کا ایک کنارہ، اس یعنی کہ جہنم کا ایک کنارہ، تو لفظ شفا بولتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمت الہی کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں وہ بیمار پرسی کرنے والا رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور مریض کی عیادت کرنے والا گویا ایک ایسے دن روزہ رکھتا ہے جس دن کا دورانیہ 700 دنوں کے برابر ہے، اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے وہ بھی 700 دنوں کے دورانیہ جتنے بڑے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سنگ دل ہو گیا ہے، اگر کوئی ظالم ہے، کوئی سخت دل ہے، کسی کو رونا نہیں آتا، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے اور وہ محبت میں ان کو پا نہیں سکا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بہت سی امراض ہیں، بہت سی قسموں کے مرض ہیں، بہت روگ ہیں، ہر درد اور روگ کا
الگ ہی قصہ اور الگ ہی بیماری ہے۔ ہاں تو سنگ دل ہونا، ظالم دل ہونا، سخت دل ہونا، اگر کسی کا دل ایسا ہے تو وہ دوسرے بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کیا کریں۔ ہاسپٹل میں جا کر ایمرجنسی وارڈ میں آپ دیکھ لیں، ٹیسٹ کرواتے ہوئے لوگوں کو اندازہ لگا لیں کتنے مرض میں مبتلا ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، اور دنیا کی بھاری مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی بیماری بھاری ہے یا سخت مصیبت ہے کہ انسان بڑھاپے میں ہو، بیماری بھی ہو، اور علاج معالجے کے لیے روپیہ پیسہ بھی نہ ہو، تو وہ بندہ کتنا دکھی ہوگا، وہ کتنا تکلیف میں ہوگا کہ علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے والا بھی نہیں ہے، کوئی تیمارداری کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی غم کو سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی علاج کروانے والا بھی نہیں ہے، ٹیسٹ تو بعد کی بات ہے۔ یا پھر جن کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ان کی چیخو پکار کو دیکھ لو، ان کے اعضاء ٹوٹے ہوئوں کو دیکھ لو تو اندازہ ہو جائے گا۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس تکلیف سے بچایا، اللہ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے۔ تو سنگ دل ہونا یہ بھی ایک تکلیف ہے، تو اس میں بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کیا کریں، جنازے کے ساتھ چلا کریں، قبرستان میں جایا کریں۔ ان 3 اعمال سے سنگ دل بندے کا دل اللہ پاک نرم فرما دیتا ہے۔ بیمار بندے کے لیے ممکن ہو اس کو سوٹ کرتا ہو تو شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، آب زمزم میں بھی شفا ہے، اور دعا میں بھی شفا ہے۔ پانی کو چوس چوس کر پینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو چند نصیحتیں کی۔ علی، پانی کو چوس کر پیو، یعنی گھونٹ گھونٹ پانی پیا کرو، یہ زود ہضم اور بیماری سے بچاتا ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے پانی پینا اور کھانے کے درمیان پانی پینا یہ ٹھیک ہے، اور کھانے کے اینڈ پر پانی نہیں پینا چاہیے۔ علی، صدقہ کیا کرو، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، بیماریوں کو کھا جاتا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں۔ ان اعمال سے کوئی بدبخت ہوگا تو نیک بخت ہو جائے گا، ان اعمال سے بری موت سے بچ جاؤ گے، عمر بڑھ جائے گی۔ اور اے موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، بے وضو بندہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ خود کو ملامت کرے، اس لیے کہ باوضو رہنا بھی بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا پڑھنا، یا سلاموں کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی بیماری میں شفا نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے بیماری میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بذریعہ آنکھ قرآن پاک کا نور جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جہاں نور داخل ہو وہاں اندھیرے نہیں رہ سکتے۔ بیماری کی وجہ سے بدستور اگر کسی کو بیماری رہے تو اس کے اعضاء کے جوڑ جوڑ سے یا ہر اعضاء سے اللہ پاک گناہوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں صدقہ دینا وہ بیماری کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ صدقہ بیماری کو کھا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہل ایمان نفس بخار کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو روح پکار کر کہتی ہے اے بخار، تو صاحب ایمان سے کیا چاہتا ہے؟ بخار جواب دیتا ہے اے پاکیزہ روح، بے شک تیرا یہ نفس پاکیزہ ہے، مگر گناہوں نے تجھے آلودہ کر دیا ہے، میں پاک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ روح کہتی ہے بخار، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا،
اور مجھے اور اس بندے کو خوب پاک صاف کر دے۔ تو بیماری اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے اور اللہ پاک کی شفا نصیب کرتا ہے۔ ہر ایک کے نصیب کی بیماری ہے جو 40 سال کے بعد لگنا شروع ہو جاتی ہیں یا ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ، ذکر کرنے والے لوگ، ذکر قلبی کرنے والے لوگ، ان لوگوں سے آفات و بلیات کو، بیماریوں کو، دکھوں تکلیفوں کو اللہ پاک دور کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور انہیں ان دکھوں میں بھی سکون نصیب ہوتا ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ باقی آزمائشیں ہیں مومن بندے کے لیے، اور جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش، اتنی بھاری مصیبت یا اتنی بھاری بیماری بھی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک نیک بندہ کسی مرض میں، آزمائش میں مبتلا ہے تو ہم دیکھ کر اس کے لیے کوئی بات کریں کہ اس کا ظاہر ایسا ہے، باطن ایسا ہے۔ بعد اوقات اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، واویلا کرنے کی وجہ سے، یا اس کی تکلیف پر، مصیبت پر خوش ہونے کی وجہ سے رب اس کو سکون، شفا دے دیتا ہے اور مذاق اڑانے والے کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔